بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ مور انتہائی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سب پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی میٹھے پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا اور وہ گندم تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دشمنی ہو گئی تھی۔ تو شیطان کی کوشش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ اماں حوا بھی نکل جائیں۔ جب شیطان کو پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے سبھی میوے کھانے کی اجازت ہے، مگر ایک اناج جو کہ گندم ہے وہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے، تو شیطان نے سوچا کیوں نہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ شیطان دل میں بدلے کی آگ لے کے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور وہ 300 سال تک بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی بھی پرندہ یا جانور باہر آئے اور میں اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو ایک دن جنت کے دروازے کے پاس مور آ گیا تو شیطان اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ شیطان نے مور کو کہا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا، میں مور ہوں۔ اور مور نے پھر شیطان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں ایک نیک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک بھی پل غافل نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھوں۔ تو اس نے مور سے کہا، کیا تم مجھے اندر لے جاؤ گے؟ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی تم کبھی بیمار ہوگے، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان کی باتیں سن کر مور کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں اتنا طاقتور تو نہیں ہوں کہ میں تمہیں اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست سانپ ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ مور سانپ کے پاس گیا اور سانپ کو ساری باتیں بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور خوش ہو گیا، اور سانپ نے اپنے منہ میں شیطان کو رکھ کر جنت میں لے آیا، اور اسی طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ شیطان جو ہے وہ جنت میں آ چکا ہے۔ جنت کے نگہبانوں نے پھر اس کو جنت سے باہر نکالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ رک جاؤ، ابھی اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے بدلے شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں رہیں ہمیشہ کے لیے اور خوش رہیں، اگر آپ میری بات مانیں گے تو آپ کو جنت کی اور نعمتیں بھی ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ ایک اناج کا دانہ گندم جو کہ آپ دونوں کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن خدا کی نافرمانی کا خوف بھی ان کے دل پر غالب آ گیا۔ حضرت اماں حوا جو کہ شیطان کے بہکاوے میں بالکل آ چکی تھی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اناج کھانے پر آمادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان کے سطر واضح ہو گئے، وہ دونوں اپنے سطر کو چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا جائے۔ جس خوبصورت پاؤں کے ساتھ مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مور کے وہ خوبصورت پاؤں لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے خوشبو کو چھین کر اس میں زہر بھر دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔
تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔